رمز عشق تحریر نور آصف کے 77 پارٹ 1۔ حور سلطان شاہ کے بازو کے حلقے میں مینشن کے اندر داخل ہوئی تھی، بار بار اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ رہے تھے۔ آنکھوں سے آنسو متواتر گرتے حور کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ یہ 6 ماہ انہوں نے کتنی بار اپنی بیٹی کو یہاں چلتا پھرتا ہنستا روٹتا چلاتا ہوا دیکھا تھا۔ آج ان کی جان سے پیاری بیٹی واپس ان کے ساتھ شاہ مینشن میں تھی۔ اس شاہ مینشن میں جو ان کی بیٹی حور کا تھا، وہ اپنا سب کچھ حور کے نام کر چکے تھے۔ اپنی جائیداد، بزنس، کمپنی، بینک بیلنس حور کے نام کر چکے تھے۔ ان کے نام اب کچھ نہ تھا۔ سلطان شاہ نے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہوئے اس کے سر پر اپنے لب رکھے تھے۔ حور ان کے حصار سے نکلتے شاہ مینشن کے عالی شان محل نما بڑے سے لاؤنج کو دیکھنے لگی۔ حور کی آنکھوں سے آنسو گرتے اس کی عارض اور گردن کو بھگو رہے تھے۔ جس رات وہ یہاں سے نکلی تھی وہ 2 دن کی بھوکی تھی۔ اسی لاؤنج میں محجبین نے اسے تھپڑ مارے تھے۔ وہ زمین پر اوندے منہ گری تھی۔ اس نے چیختے زاروں قطار روتے سلطان احمد شاہ کو پکارا تھا۔ ایک بار نہیں، کئی بار پکارا تھا۔ اس کی چیخیں، اس کی آہ پکار اس بڑے سے لاؤنج سے ہوتی اس تک ہی پلٹ آئی تھی۔ حور کی آنکھوں کا گلابی پن بڑھتا جا رہا تھا۔ اس سسکیاں بھرتے اپنے محل نما گھر کو دیکھ رہی تھی جہاں اس نے شہزادیوں جیسی زندگی گزاری تھی۔ اس محل سے نکلی تو وہ لمحوں میں شہزادی سے کنیز بن کر رہ گئی تھی۔ حور سسکیاں بھرتے گہرے سانس لیتے شاہ مینشن کو دیکھ رہی تھی۔ محجبین اپنے کمرے سے نکلتے لاؤنج میں آئی تو حور کو سلطان احمد شاہ کے ساتھ دیکھ کر ٹھٹک کر رکی تھی۔ چہرہ پل میں زرد ہوا تھا، دل کی دھڑکنیں خوف سے ٹھہری تھی، جیسے اسے گہرا سانس لیتے اپنے معطل ہوتے حواسوں کو بحال کرتے اپنے لبوں پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ ماتھے پر شبنم بھی چمک رہی تھی۔ رات سے ہی ان کی نیندیں اڑی ہوئی تھی۔ حور حویلی میں سلطان احمد شاہ کا نہ ملے وہ رات سے یہی دعائیں کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی حور نے ان کے بارے میں کچھ بھی سلطان شاہ سے کہہ دیا وہ اس کی قسموں پر نہیں بلکہ اپنی بیٹی کے لبوں سے نکلے ہوئے ہر لفظ پر یقین کرے گا۔ اسے موت کے گھاٹ اتارنے میں سلطان شاہ پل نہیں لگائے گا۔ مہر ماں کو مارتے ہوئے اس کا دل نہیں کانپا تھا تو وہ کیوں کر اس پر رحم کھائے گا۔ سلطان احمد شاہ ایک ہی رشتے، ایک ہی ہستی کے لیے نرم تھا، پاگل تھا، دیوانہ تھا۔ وہ تھی اس کی اکلوتی بیٹی جس کے لیے وہ جان دے سکتا تھا، جان لے سکتا تھا۔ محجبین کا رنگ زرد پڑ رہا تھا، بدن پر شدید لرزہ طاری ہوا۔ اب وہ پچھتا رہی تھی۔ انہوں نے حور کے ساتھ وہ سب کیوں کیا؟ اگر کرنا ہی تھا اسے اس رات ہی مار دیتی۔ مہربان سلطان واپس نہیں آئی تھی مگر حور سلطان شاہ واپس آ چکی تھی، اور سلطان احمد شاہ پہلے سے بھی زیادہ اپنی بیٹی کے لیے پاگل ہو چکا تھا۔ وہ ماتھے سے پسینہ صاف کرتے لبوں پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے حور کی طرف پڑی تھی۔ میری پیاری بیٹی، میری جان، کیسی ہو تم؟ وہ بھرائے لہجے میں بولتے ہوئے حور کے گلے لگی۔ دور رہے مجھ سے۔ حور محجبین کو خود سے دور کرتے چیخی تھی۔ محجبین بیگم کا سانس حلق میں اٹکا تھا۔ انہوں نے اپنا حلق تر کرتے لرزتے ہوئے سلطان احمد شاہ کو دیکھا جو الجھن بھری نگاہوں سے حور کو دیکھ رہے تھے۔ حور نے کبھی محجبین بیگم سے بدتمیزی نہیں کی تھی۔ وہ تو اسے اپنی سگی ماں ہی سمجھتی تھی۔ اب وہ جان چکی تھی کہ محجبین اس کی سگی ماں نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ اتنی بدتمیز نہیں تھی کہ وہ محجبین سے اس لب و لہجے میں بات کرے۔ کیا ہوا میری جان؟ سلطان احمد شاہ نے حور کا ہاتھ پکڑ کر اس کی ہتھیلی اپنے لبوں سے لگائی تھی۔
وہ پوری گاڑی میں اس کی ہتھیلیاں چومتے آئے تھے وہ پوری گاڑی میں اس کی ہتھیلیاں چومتے آئے تھے کبھی اس کی پیشانی چومتے، کبھی اس کے سر کے بالوں پر اپنے لب رکھتے، کبھی اس کے ڈمپل والی جگہ پر اپنے لب رکھتے۔ حور کی مسکراہٹ میں ان کا سکون تھا۔ بچپن سے اس کے ڈمپل کو چومتے تھے، آج تو ان کے لب اپنی حور کو چھوتے تو ان کی آنکھیں بھی شدت سے بھیگ جاتی تھی۔ ان سے کہیں مجھ سے دور رہیں، میرے سامنے نہ آئیں، ورنہ میں آپ کو بھی اپنا چہرہ دیکھنے نہیں دوں گی۔ سمجھے آپ؟ حور حلق کے بل چلائی تھی اور بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ سلطان احمد پریشانی سے گھبراتے ہوئے اس کی طرف بڑھے تو ماجبین نے ان کا بازو پکڑ کر انہیں روکا۔ جانے دیں، بچی ہے، ماجبین سراسیمگی کے عالم میں بولی۔ سلطان احمد شاہ ناگواری سے اپنا بازو ماجبین کے ہاتھوں سے چھڑواتے ہوئے جلدی سے حور کے کمرے کی طرف بڑھے۔ انہوں نے کمرے کے ہینڈل پر کمرے کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ وہ دروازہ اندر سے لاک کر چکی تھی۔ حور بیٹا، میری جان، دروازہ کھولو۔ سلطان شاہ نے تڑپتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سلطان کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اس کی عادت ہے، آپ تو جانتے ہیں، جب تک وہ آپ کو گھنٹوں باہر نہ کھڑا کرے وہ دروازہ نہیں کھولتی۔ اب کل رات سے جاگے ہوئے، اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، تھک گئے ہوں گے، آرام کریں۔ ماجبین ان کے قریب آتے ہوئے چاشنی بھرے لہجے میں بولی۔ وہ جانتی تھی حور کل صبح سے پہلے دروازہ نہیں کھولے گی، اور وہ آج رات شاہ زیب خان سے پلاننگ کر کے حور کو ٹھکانے لگانے کا سوچ سکیں گی۔ شاہ زیب سے ان کا کل سے رابطہ نہیں ہوا تھا، وہ ملک سے باہر تھا، مگر اب انہیں کیسے بھی کر کے شاہ زیب سے رابطہ کرنا تھا۔ وہ حور کو جانتی تھی، وہ ضدی طبیعت کی کافی نادان لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں صرف اس کے لیے نہیں، سلطان شاہ کے لیے بھی غصہ تھا۔ ماجبین کو حوصلہ ہوا تھا، وہ کہیں نہ کہیں اب سلطان شاہ پر بھی اعتبار نہیں کرتی تھی۔ مہرماں کو مارنے میں سلطان شاہ کا ہاتھ تھا، اس سچائی پر حور نے یقین کر لیا تھا، اس لیے تو اس نے 6 ماہ اپنے باپ سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ غصے میں کبھی بھی اس کی سچائی سلطان شاہ کو نہیں بتائے گی، کیونکہ ایسے میں اسے اس سچائی سے بھی پردہ اٹھانے پڑے گا جس میں اس کا باپ قاتل تھا، اور وہ کبھی اپنے باپ کو قاتل نہیں کہے گی، کیونکہ سلطان احمد شاہ کی طرح وہ بھی ان کے لیے پاگل تھی۔ اس کی عادت ہے مجھے ایسے گھنٹوں باہر کھڑا کرنے کی، تو تم یہ بھی جانتی ہوگی میری بھی عادت ہے ایسے گھنٹوں باہر کھڑا رہنے کی۔ میرے پاس اس کمرے کی چابی ہے، چاہوں تو 2 منٹ میں اندر جا سکتا ہوں، لیکن میری بیٹی کو اگر اس بات کا غرور ہے کہ میں اسے منائے بغیر یہاں سے ہلوں گا نہیں، تو میں اس کے غرور کی خاطر یہاں آج کا دن اور ساری رات نکال دوں گا، ساری رات یہاں پر ایسے ہی کھڑا رہوں گا۔ آئندہ میرے اور میرے بیٹی کے معاملے میں مت بولنا۔ تم یہ سوچو، مجھے اس بات کی کیا وضاحت دو گی کہ حور تمہیں دیکھ کر اس طرح چلائی کیوں؟ اس کا تمہیں دیکھ کر ایسا ریئیکشن کیوں تھا؟ سلطان شاہ ماجبین کی آنکھوں میں دیکھتے کر آیا تھا۔ سلطان کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ سلطان شاہ ماجبین کی آنکھوں میں دیکھتے کر آیا تھا۔ سلطان کیسی باتیں کریں، وہ تو بچی ہے، وہ ایسے ہی ہے۔ جب اسے پتہ چلا میں اس کی سگی ماں نہیں ہوں، وہ ایسے ہی ریئیکٹ کرتی آ رہی ہے۔ اس نے اس دن بھی مجھ پر بہت الزام لگائے تھے، میں نے مہرماں کی جگہ لے لی، آپ کو پھنسایا، وہ مجھ پر الزام لگا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے آپ کی زندگی سے نکال دے گی، چاہے اس کے لیے کچھ بھی اسے کرنا پڑے۔ ماجبین بیگم اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کرتے ہکلاتے ہوئے بولی، ایک بات یاد رکھنا ماجبین، زندگی میں کبھی ایسا وقت آیا جب مجھے کسی پر یقین کرنا پڑا، میں تمہاری قسموں اور قرآن پر نہیں بلکہ اپنی بیٹی کے منہ سے نکلے لفظوں پر یقین کروں گا۔ اگر اسے تمہارا
چہرہ نہیں دیکھنا تو تم آئندہ اس کے سامنے نہ آنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم کل ہی میرے دوسرے بنگلے میں شفٹ ہو جاؤ، سلطان احمد شاہ نے سرد انداز میں حکم دیا۔ لیکن سلطان، جو کہہ دیا وہ کرو۔ سلطان احمد شاہ ماجبین کی بات کاٹتے گرجے تھے۔ ماجبین بیگم اپنے چہرے پر آیا وہ پسینہ صاف کرتے سر اسبات میں ہلاتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ سلطان احمد شاہ وہاں پر کھڑے حور کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ ارحام خان زادہ حویلی پہنچا تو مردان خانے میں زران، درید خان، اربد خان اور سمیع اللہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ وہ تقریباً 9 گھنٹے کی فلائٹ لے کر اسلام آباد پہنچا تھا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کے باہر اس کے گارڈ اس کے لیے گاڑی لے کر کھڑے تھے۔ وہ 3 گھنٹے کا سفر 2 گھنٹوں میں ریش ڈرائیونگ کرتے یہاں پہنچا تھا۔ پیزے کی حویلی سے جانے کی خبر اسے صبح 10 بجے مل چکی تھی۔ صبح 11 بجے سے مسلسل وہ سفر میں تھا، بلکہ وہ کل رات سے ہی سفر میں تھا۔ کل شام حویلی سے نکلا تھا اور صبح 6 بجے لندن پہنچا تھا، اور پھر 2 گھنٹے کی ڈرائیو پر وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے پہنچا تھا کہ ہور کی کال آ گئی اور وہ فلائٹ پکڑے پاکستان آ گیا۔ اس دوران وہ ایک پل کے لیے سویا نہیں تھا۔ اب یہاں رات کے 10 بج رہے تھے۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے ساتھ تھکن کے اثرات بھی نمایاں تھے۔ جس بیٹی کی جدائی پر 6 ماہ وہ جلا تھا، تڑپا تھا، اس کے ساتھ کچھ وقت بھی وہ گزار نہیں پایا تھا، پھر سے اس سے دور ہو گئی تھی، اور اس کی بیوی پھر سے خود کو قصوروار مانتی اذیت میں تھی۔ وہ اتنا لمبا سفر طے کر کے اپنی بیٹی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بیوی کے لیے آیا تھا، جسے اب وہ مزید اذیت میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اسے مزید سزا نہیں دے سکتا تھا۔ السلام علیکم۔ ارحام نے سب کو دیکھتے سنجیدگی سے سلام کیا۔ وہاں بیٹھے سمیع اللہ خان، درید خان اور اربد خان نے سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ سب کے چہرے سرد سپاٹ اور تنے ہوئے تھے۔ ارحام کو لوگ دیکھ کر چونکے نہیں تھے۔ وہ یقیناً پریزے کی خبر سن کر آیا تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ اور کافی مضطرب تھا۔ سمیع اللہ خان کو ارحام خان زادہ پر ترس آیا تھا، جو پچھلے 6 ماہ سے ایک اذیت میں تھا۔ 6 ماہ پہلے وہ لڑکی ان کے پوتے کا سب کچھ لوٹ کر اس کی زندگی میں چلی آئی۔ اب اس لڑکی پر ان کا پوتا اپنی جان دیتا تھا، اور آج وہ پھر اس سے سب کچھ چھین کر اس کی زندگی سے جا چکی تھی۔ سمیع اللہ خان کا غصہ حور پر بڑھتا جا رہا تھا۔ کاش وہ اس دن ارحام پر یقین کرتے، حور کا نکاح اس سے کبھی نہ کرتے، آج شاید وہ اس تکلیف میں نہ ہوتا۔ وعلیکم السلام لالا۔ حیران صوفی سے اٹھتا ارحام کے مقابل آیا تھا۔ وہ ارحام کو دیکھ کر حیران نہیں ہوا تھا، یقیناً پریزے کی حویلی سے جانے کی خبر سن کر آیا تھا، مگر وہ میٹنگ ادھوری چھوڑ آیا تھا۔ یہ زران خان زادہ کے لیے کافی تشویشناک تھا۔ ان کی کمپنی، ان کا سارا بزنس اب پائی کے لیے سلطان احمد شاہ کا محتاج تھا۔ سلطان احمد شاہ کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ ارحام جتنا ہور کو لے کر پوزیسو تھا، سلطان احمد شاہ اس سے کہیں زیادہ اپنی بیٹی کے لیے پاگل تھے۔ جتنا وہ ارحام کو جانتا تھا، یہ تو طے تھا، ہور کی حویلی سے جانے کی خبر سن کر غم و غصے سے پاگل ہو جائے گا۔ وہ ہور کو زیادہ دیر زنان خانے کے لاؤنج میں سب کے سامنے ٹکنے نہیں دیتا تھا۔ وہ اس طرح بے پردہ، بغیر کسی دوپٹے چادر کے یوں سب کے سامنے آئی تھی۔ ارحام کو یہ سب پتہ چلا تو سلطان احمد شاہ کے ساتھ ہور کو بھی شوٹ کرنے میں پل نہیں لگائے گا۔ زران اب اس سچویشن سے پریشان ہو رہا تھا۔ ارحام سب کو ایک نظر دیکھتا زنان خانے کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی عجلت دیکھتے سمیع اللہ خان اور باقی مردوں کے لب سختی سے آپس میں پیوست ہوئے تھے۔ کہاں جا رہے ہو ارحام؟ درید خان کی گرجدار آواز پر اس کے عجلت بھرے قدم ٹھہرے تھے۔ کمرے میں جا رہا ہوں، ارحام نے پلٹتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کمرے میں تم جس کے لیے جا رہے وہ وہاں پر نہیں ہے۔
البت خان صوفے سے کھڑے ہوتے تنزیہ بولے تھے، سلطان احمد شاہ کا حویلی میں پولیس فورس اور گارڈز کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ آنے پر برادری اور دیگر احباب کے فون صبح سے سب کو آ رہے تھے۔ جتنی منہ اتنی باتیں، یہ خبر کتنی دیر چھپ سکتی تھی؟ آج نہ صحیح کل یہ خبر لوگوں تک پہنچنی تھی کہ ارحام خانزادہ کی عورت کو اس کا باپ لے جانے کے لیے اس طرح آیا۔ ایسے میں ان کی کیا عزت رہ جائے گی؟ وہ جس طرح بے پردہ مردانے میں آئی تھی، یہ بات ابھی تک حویلی کے مردوں کو طیش میں مبتلا کیے ہوئے تھی۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں سمجھا نہیں، ارحام نے لب بھینچے کہا۔ اربد خان کا ایسے بات کرنا اسے پسند نہیں آیا تھا۔ یقیناً وہ حور کے متعلق بات کر رہی تھی، سب کے تنیش اشتعال زدہ چہروں کو پریزے کی حویلی سے جانے پر محمول کر رہا تھا۔ یقیناً سب کو خبر ہو گئی تھی، حور کی وجہ سے پریزے کو گل لے گئی ہے، اور یقیناً اس سب کے لیے سب نے حور کو بھی برا بھلا کہا ہوگا۔ ارحام کا چہرہ یہ سوچ کر سرخ ہوا تھا، اس نے کسی کو اتنا اختیار نہیں دیا تھا، اسے کوئی کچھ بھی کہے۔ اور ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ گیا تھا۔ مطلب یہ تمہارا بیوی حویلی نہیں ہے؟ اربد خان نے غصے سے ایک ایک لفظ چبایا تھا۔ وہ یہ سنتے ایک پل کے لیے شاکڈ ہوا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بے یقینی کی کیفیت میں بولا۔ اس کے مضبوط مردانہ قدم لڑکھڑائے تھے۔ وہ حویلی نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ دوسرے ہی پل وہ بات کو سمجھتے غم و غصے سے دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ پوری حویلی میں گونجی۔ امینہ خانم جو لاؤنج میں بیٹھی پچھلے 12 گھنٹوں سے رو رہی تھی، وہ دل پر ہاتھ رکھے مردان خانے کی طرف تیزی سے بڑھی۔ روزینہ خانم بھی اپنی چادر اچھی طرح سر پر درست کرتے مردانے کی طرف بڑھی تھی۔ لالا آپ آرام سے بیٹھیں، بات کرتے ہیں۔ زران تیزی سے ارحام کے قریب آیا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ ارحام کی آواز پہلے سے بھی زیادہ بلند ہوئی تھی۔ ارحام اپنا آواز نیچا رکھو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا۔ سمیع اللہ خان ارحام کی خون اتری آنکھوں کو دیکھ کر تحمل سے بولے، تاجی میری بیوی کہاں ہے؟ مجھے جواب چاہیے۔ اپنی مٹھیاں سختی سے دبوچے سمیع اللہ کے مقابل آتے جواباً غرایا تھا۔ وہ پاگل ہو رہا تھا، کیسے وہ اس کی حویلی عبور کر سکتی تھی، وہ بھی اتنی سیکیورٹی میں۔ گھر کے مردوں کے حویلی میں موجود ہونے کے باوجود وہ سنگین قدم اٹھا گئی، اور گھر کے مرد آرام سے اس گرم کمرے میں بیٹھے تھے، اور وہ کہاں تھی، کس حال میں تھی، وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ پاگل ہو رہا تھا، کیسے کہیں وہ سلطان شاہ کے پاس تو نہیں گئی۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا تھا، اس کا رنگ تیش و اشتعال سے سرخ پڑ رہا تھا۔ وہ اگر اپنے باپ کے پاس بھی نہ پہنچی ہوئی تو اسے کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ گیا ہو، اسے تو یہاں کے راستوں کی خبر تک نہ تھی۔ وہ تو اونچی آواز سے ڈر جاتی تھی، اور یہاں اس کے کتنے دشمن تھے، اور گل بھی تو تھی۔ گہرے سانس لیتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے پاگل ہوا تھا، اور سمیع اللہ کا جواب سنے بغیر اپنے بھاری قدموں کی رفتار سے وہ مردانے سے باہر کی طرف بڑھا۔ کہاں جا رہے ہو ارحام؟ اسے مردانے سے باہر تیز تیز قدموں سے جاتا دیکھ کر سمیع اللہ نے بلند آواز میں پوچھا۔ اسے لینے جا رہا ہوں میں، وہ پلٹے بغیر دہاڑا تھا۔ کہاں سے لاؤ کہ اسے؟ سمیع اللہ نے متعجب ہوتے پوچھا تھا۔ زمین کھود کر بھی اسے ڈھونڈنا پڑا تو اسے ڈھونڈوں گا، جب تک وہ مل نہیں جاتی چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ عزت ہے میری، میں یوں بھیڑتوں کی طرح اس گرم کمرے میں نہیں بیٹھ سکتا۔ پلٹتے ہوئے لہو اتری آنکھوں سے
سب کو دیکھتے غرایا سب کے چہرے ارحام کی بات پر سرخ پڑے تھے۔ وہ ان پر چوٹ کرتا انہیں پر غیرت کہہ رہا تھا۔ تمہارا بیوی اپنا باپ کے ساتھ چلا گیا۔ اس کا باپ پوری پولیس فورس لے کر آیا تھا۔ جیسے ہم نے اس کو یہاں حد سے بھیجا، اس سے یہاں پر جیسے ہم نے تمہارا بیوی کو یہاں قید کر کے رکھا تھا۔ سمیع اللہ غضبناکی سے سرد آواز میں بولے، کیا کہہ رہے ہیں؟ سلطان احمد شاہ حویلی آیا تھا؟ معتجب ہوا، وہ گہرا سانس بھرتے اپنی مٹھیاں دبوچ گیا تھا۔ آخر سلطان احمد اپنی بیٹی تک پہنچ گیا تھا۔ ارحام خانزادہ نے اپنے جبڑے بھینچے تھے۔ اس کا ڈر اس کے سامنے حقیقت کا روپ دھار کر کھڑا ہو ہی چکا تھا۔ ارحام کے لبوں سے سلطان شاہ کا نام سن کر سب شاکڈ ہوئے تھے۔ تم جانتے تھے حور کا باپ سلطان احمد شاہ ہے؟ سمیع اللہ خان کا چہرہ غضبناکی سے سرخ ہوا۔ میں جانتا تھا یا نہیں؟ میری بیوی نے اس حویلی سے باہر قدم کیسے رکھا؟ میں اسے یہاں سب کے بھروسے پر چھوڑ کر گیا تھا، اسے جانے کیسے دیا؟ ارحام یکدم غیظ و غضب سے چلایا تھا۔ وہ آخر اپنے باپ کے ساتھ بھی کیوں گئی؟ وہ غم و غصے سے پاگل ہوا تھا۔ ہم کیسے روکتا جب تمہارا بیوی نے مردان خانے میں سب کے سامنے آ کر کہا وہ سلطان شاہ کے ساتھ جائے گی؟ ایسے میں ہم کیا کرتا؟ کس حق سے روکتا ایک بیٹی کو اس کا باپ کے ساتھ جانے سے روکنے کے لیے؟ کس حق کا استعمال کرتا؟ سمیع اللہ خان نے ارحام کی خون اتری آنکھوں میں دیکھتے جواباً سنجیدگی سے استفسار کی، وہ مردان خانے میں آئی تھی؟ ارحام نے گہرا سانس لیتے سب سے اپنی مٹھی بھیجی تھی۔ ہاتھوں کی رنگیں نیلی ہوئی تھی، بند مٹھی کی کڑکڑاہٹ تک سب کو سنائی دی تھی۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ اس حویلی سے نکلی، اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مردان خانے میں آئی، اس کی رگوں میں دوڑتا خون ساکت ہوا تھا جیسے تمہارا بیوی نہ صرف مردانے میں آیا تھا بلکہ بنا کسی چادر اور دوپٹے کے ادھر سب کے سامنے وہ چلنے آئی تھی۔ وہ سب کے سامنے کھلے بالوں کے ساتھ آیا تھا۔ ادھر اس کا باپ ہی نہیں، تمہارا سسر کا گارڈز اور پولیس کا اعلیٰ افسران بھی تھا، اور وہ ایسے ہی بنا کسی چادر کے حویلی سے باہر بھی چلا گیا۔ زینہ خانم غصے سے پھنکارتے ہوئے بولی، ادھر اس کا باپ ہی نہیں، تمہارا سسر کا گارڈز اور پولیس کا اعلیٰ افسران بھی تھا، وہ ایسے ہی بنا کسی چادر کے حویلی سے بھی چلا۔ زینہ خانم غصے سے پھنکاری تھی۔ یہ سنتے ارحام خانزادہ چہرہ خطرناک حد تک سرخ پڑا، گلے کی نیلی رگیں ظاہر ہونے لگی۔ سر نفی میں ہلاتا گہرے سانس لیتا اپنی آنکھیں میچ گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ ایک لفظ اور جھوٹ کہا میں بھول جاؤں گا۔ میرا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ وہ ایسا نہیں کر سکتی، وہ مجھے اچھی طرح جانتی ہے وہ مجھے، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ غصے سے چیخا تھا۔ زینہ خانم خاموش رہو، عربد خان نے انہیں غصے سے ٹوکتے خاموش رہنے کو کہا۔ وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ارحام کو یہ سب پتہ چلے۔ وہ بغیر چادر اور دوپٹے کی حویلی سے باہر نکلی ہے۔ ہم جھوٹ نہیں بول رہا، یہ ہمیں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے۔ تمہارا بیوی کو بے پردہ حویلی کے ایک ملازم نے دیکھا ہے، وہ اپنا باپ کا سنتا ہی اپنی شال زمین پر پھینک کر بھاگتے ہوئے مردان خانے میں آیا تھا۔ وہ فٹنگ والا فراک میں اپنا خوبصورتی اور بدن کا نمائش کرتا بھول ہی گیا تھا کہ وہ تمہارا بیوی ہے، جس کا سر کا ایک بال پر تم گھر کا مردوں کی نظر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آج اس کا خوبصورت بالوں کو تمہارا ملازم سے لے کر اس کے باپ کے گارڈز تک نے دیکھا ہے، اور جاتے ہوئے اپنا کارنامہ بھی بتا کر گیا کہ اس نے تم پر جھوٹا الزام لگایا تھا، تمہارا اور بیوی اور بچی کو تم سے جدا کر دیا، اور جاتے جاتے بھی وہ پریزے کو پھر سے تم سے جدا کر گیا۔ بہت ہی مکار اور جھوٹا لڑکی ہے، جو اپنے باپ کا گھر چھوڑ آیا۔ وہ کیسے تمہارا وفادار ہو سکتا ہے؟
ایسا لڑکی کو جان سے مار دینا چاہیے، بس ایک لفظ اور نہیں، ورنہ میں خود کو گولی مار دوں گا، آگ لگا دوں گا اس حویلی کو۔ پھر بال مٹھیوں میں جکڑے تیش و علم میں حلق کے بل چیخا تھا۔ ارحام نے اب تیش و علم میں دھاڑتے ہوئے لاؤنج کے وسط میں پڑی ہوئی ٹیبل پر مکہ دے مارا۔ اس کا شیشہ چکنا چور ہوتا ارحام کا ہاتھ زخمی کر چکا تھا۔ زران روزینہ خانم کو غصے سے گھورتا اپنا رخ پلٹ گیا۔ وہ ارحام کو ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا، نہ ہی ابھی اس کے قریب جا سکتا تھا۔ وہ اپنے حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ سمیع اللہ خان بے بسی سے ارحام کو دیکھ کر رہ گئے تھے، جس کے ہاتھ سے خون بہتا سفید ماربل کو داغدار کر رہا تھا۔ امینا خانم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر تعصب سے بہتی آنکھوں سے رزینہ خانم کو دیکھا، جو آگ لگا چکی تھی۔ ارحام کی حالت دیکھتے کوئی بھی اس کی طرف نہیں بڑھا تھا۔ وہ اس وقت بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ اس کا غصہ جائز بھی تھا۔ آج جو کچھ ہوا وہ آج تک حویلی کی کسی عورت نے نہیں کیا تھا۔ رزینہ خانم کی باتوں پر تمام مرد حضرات کے چہرے پر ناگواری کی لہر کے ساتھ غصے کی لہر بھی دوڑی تھی۔ اربد خان نے سرخ آنکھیں رزینہ خانم پر گاڑی۔ وہ تنفر سے منہ پھیرتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ارحام وہاں پر مزید رکا نہیں تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ حور بنا کسی چادر کے کھلے منہ اور کھلے بالوں کے ساتھ مردانے میں گھر اور باہر مردوں کے سامنے چلی آئی تھی۔ اس کا خون رگوں میں بھڑک رہا تھا۔ دماغ کی شریانیں پھٹنے والی ہو گئی تھی۔ وہ اس کی ایک بال پر کسی کی نظر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کھلے بالوں اور کھلے چہرے کے ساتھ ادھر تھی، وہ بھی بغیر کسی چادر کے۔ اس کا رنائیوں سے بھرا وجود یہاں کتنے ہی مردوں نے دیکھا ہوگا۔ ارحام کے رگوں میں اس وقت خون کی جگہ لاوا ابل رہا تھا۔ اس نے کمرے میں آ کر ایک ایک چیز الٹ دی تھی۔ اس کے زخمی ہاتھ سے ابھی بھی خون رس رہا تھا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ جو زخم وہ جاتے ہوئے دے گئی تھی، بھلا اس سے بھی بڑھ کر کوئی زخم، کوئی تکلیف ہو سکتی تھی؟ رام خان زادہ نے غصے سے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی تمام باڈی سپرے، پرفیومز کی بوتل، ہر چیز ایک ہی جس میں زمین پر الٹ دی تھی۔ تمام چیزیں فرش پر گرتی چکنا چور ہوئیں۔ پورے کمرے میں سینٹ کی مہک پھیلی تھی۔ ارحام نے اپنے بال دبوچتے ہوئے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ یقیناً وہ اگر آج اس کے سامنے ہوتی تو وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، اسے آگ لگا دیتا۔ ہم نے بیڈ پر پڑی اس کے یلو دوپٹے کو دیکھتے اسے اپنے ہاتھ میں جکڑا۔ وہ کمرے میں ڈریس کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ لیتی تھی، مگر کمرے سے باہر بڑی سی چادر اوڑھتی تھی۔ وہ کمرے سے ارحام خان زادہ اسے کمرے سے باہر اسے دوپٹے میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بغیر کسی دوپٹے چادر کے اس حویلی سے نکلی۔ حام خان زادہ نے گہرے سانس لیتے وہ دوپٹہ زمین پر پھینکا۔ وہ اس یلو فراق میں کیسے بھڑکتا ہوا شعلہ لگتی تھی۔ بہت بار اس کے سامنے پہن چکی تھی۔ اس کی ہور، اس کی بیوی، اس کی عزت اپنے بدن کی رنائیوں سمیت کتنے ہی مردوں کے سامنے تھی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی سفاکیت کیسے بھول گئی، کیسے وہ رات بھول گئی جس کا قہر یاد کر کے وہ خود بھی لرز اٹھتا تھا۔ وہ کیسے بھول گئی کہ اس کی عزت ہے جس پر وہ کسی کی نظر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ میری حویلی سے باہر قدم رکھنا تمہارا جرم کم تھا کیا، جو تم بے پردہ اپنی رنائیوں سمیت سب کے سامنے چلی آئی؟ ارحام خان زادہ آئینے میں دیکھ کر چلایا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا۔ ارحام خان زادہ تمہیں سفاکیت سے بھرپور سزا دے گا، تمہاری روح کام جائے گی۔
تم آئندہ کسی عورت کے سامنے بھی بے پردہ جانے سے پہلے 100 بار سوچو گی۔ وہ ڈریسنگ مرر میں دیکھتا وررایا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم جب چاہو گی میری زندگی میں چلی آؤ گی، جب چاہو گی مجھے چھوڑ دو گی؟ تو یہ غلط فہمی ہے تمہاری۔ تمہارا واسطہ ایک پہاڑی خان سے پڑا ہے جو مرتے دم تک تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ تم جتنے مرضی بڑے باپ کی بیٹی ہو، مگر بیوی تم ارحام خانزادہ کی ہو۔ الٹی گنتی شروع کرو مسز ارحام خانزادہ، میں آ رہا ہوں تمہارے پاس ایک ایک بات کا حساب لینے۔ آج رات تمہاری سسکیوں پر ارحام خانزادہ رحم نہیں کھائے گا۔ تمہاری سسکیاں، تمہارے لفظ گلے میں دم توڑ دیں گے۔ تم آج میرا وہ روپ دیکھو گی جو تمہیں یاد کروائے گا تم ایک پہاڑی خان کی بیوی ہو۔ وہ پوری قوت سے چیخا تھا۔ ارحام نے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتے ڈریسنگ کی کبرڈ سے اپنی پسٹل پکڑتے اسے اپنے پینٹ میں آگے کی جانب برسی تھی۔ غصے سے دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ اسے زمین پر پڑا ہوا پینڈنٹ ملا۔ وہ پینڈنٹ غصے سے ارحام خانزادہ نے غصے سے وہ پینڈنٹ اٹھا کر اپنی جیکٹ کی پاکٹ میں ڈالا اور دروازہ دھاڑ سے کھولتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ ارحام خانزادہ گہری ہوتی رات میں سوات کی سڑکوں پر اندھا دھند ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے لب بھینچے ڈرائیو کر رہا تھا۔ ایک آنکھ کا دریا اس کے سینے میں بہہ رہا تھا۔ اس کی حویلی سے نکل آئے، وہ بھی بے پردہ۔ اس کے چہرے کی سرخی اور تیش و اشتعال بڑھتا جا رہا تھا۔ ارحام نے غصے اور اشتعال سے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھائی تھی۔ وہ چاہتے ہوئے سب کو حقیقت بتا کر گئی ہے، یعنی وہ اپنی طرف سے تمام رشتہ، تمام تعلق ختم کر کے گئی ہے۔ ارحام نے تلخی سے مسکراتے ہوئے اپنے خون بہتے ہاتھ میں پکڑا ہوا لاکٹ دیکھا جو وہ بے دردی سے زمین پر پھینک کر چلی گئی تھی۔ ارحام نے اسے مٹھی میں دبوچتے ہوئے اسے اتنی زور سے جکڑا تھا، پینڈنٹ کی نوک اس کے زخمی ہاتھ میں کھپتی خون کی روانی بڑھا چکی تھی۔ وہ لاکٹ بھی خون سے رنگا تھا۔ دل میرا چاہے کہ میں سینے سے دل میں نکال کر پھینک دوں، بے درد اس بے رحم کو ہوا میں اچھال کر پھینک دوں۔ لمحوں سے ہارے پجے نظارے۔ ارحام خانزادہ نے اسٹیئرنگ پر پوری قوت سے گھماتے ہوئے گاڑی گھمائی تھی۔ کیسے کر سکتی ہو تم؟ کیسے تم اس طرح کسی کے سامنے جا سکتی ہو جب جانتی ہو کہ مجھے تمہارے چہرے پر کسی کی نظر گوارا نہیں؟ کیوں گئی تم مردوں کے سامنے؟ کیوں جو رنائیاں جو چہرہ خدا نے صرف میرے لیے بنایا ہے، کیوں تم نے اسے کسی کو بھی دیکھنے دیا؟ کیوں ہور تمہیں میری محبت دیوان کی نظر نہیں آئی؟ کیوں تمہیں میرا چلانا، میرا غصہ کرنا یاد ہے؟ کیوں تمہیں رات رات میری شدتوں میں میرا جنون نظر نہیں آتا، میری محبت نظر نہیں آئی؟ ایک بار یہ سب سوچ لیتی کہ تمہارا ارحام جنونی ہے تمہارے لیے۔ تم کسی کے سامنے ایسے بے پردہ ہوگی تو وہ مر جائے گا۔ تم ایک بار سوچ لیتی کیوں گئی تم ایسے مردوں کے سامنے؟ وہ اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے گہرے سانس لیتا برفیلے لہجے میں خود سے بولا تھا، ہر بار میرا ضبط آزماتی ہو، مجھے وہ بننے پر مجبور کرتی ہو جو میں ہوں نہیں۔ آج پھر تم نے مجھے صفاق ظالم بننے پر مجبور کر دیا۔ اب میری صفاقیت پر شکوہ نہ کرنا، اور نہ میں تمہیں اب یہ حق دوں گا کہ تم شکوہ کناں نگاہوں سے میری طرف دیکھو گی بھی۔ اگر دیکھا تو تمہاری آنکھیں نکال لوں گا۔ وہ تندو تیز ڈرائیو کرتے راہ اٹھا تھا۔ اس کی شفاف آنکھیں یاد آئی تھیں جن پر وہ مرتا تھا، جو پہلی نظر میں اس کے دل کی دنیا تہ بالا کر چکی تھی۔ پہلے میری زندگی میں آئی، مجھ سے میری بیٹی چھین لی، میری عزت 2 ٹکے کی کر دی، اب پھر سے تم مجھ سے سب کچھ چھین چکی ہو۔ دیکھو آج میں پھر وہاں پر آ کر کھڑا ہوں جہاں تم نے مجھے 6 ماہ پہلے کھڑا کیا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔
ہاتھوں کی موٹی نیلی رنگیں بھی ظاہر ہوئی تھی۔ اس دن تو یہ سب برداشت ہو گیا تھا، مگر آج برداشت نہیں ہو رہا، نہیں ہو پا رہا یہ سب کچھ برداشت۔ ارحم سٹیئرنگ پر یکے بعد دیگرے ہاتھ مارتے ہوئے چیخا تھا، تمہیں حساب دینا ہوگا کیونکہ تم ایسے دوسروں کے سامنے۔ پھر سے چیخا تھا۔ نظروں کے سامنے اس کا دو آتشاں روپ آیا تھا، وہ بڑبڑ جلا تھا، رگوں میں پھر سے لہو کی جگہ لاوا ابلا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ آتش کے مادے کی طرح پھٹ جائے گا۔ اس کی گاڑی کی سپیڈ مزید تیز ہوئی تھی۔ اب وہ انٹرچینج کراس کرتے اسلام آباد داخل ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون کی لالی بڑھتی جا رہی تھی۔ کیونکہ سامنے ہی شاہ مینشن کا بڑا سا گیٹ تھا جس پر سنہری حروف میں بڑا بڑا ہور شاہ مینشن لکھا ہوا تھا، اور سلطان احمد کے گارڈ مستعدی سے ہور شاہ مینشن کے گیٹ کے سامنے لمبی قطار میں بندوقیں لیے کھڑے تھے۔ ارحام نے سرخ آنکھوں سے گیٹ پر نظریں جمائیں اور پینٹ میں اڑستی ہوئی پسٹل پر اپنا ہاتھ جمایا تھا۔ رمز عشق تحریر نور آصف قسط 77 پارٹ 2۔ ارحام خانزادہ کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ پسٹل ہاتھ میں پکڑے شاہ منشن کے گیٹ اور اس کے سامنے مستعدی سے کھڑے گارڈز کو سرخ سرد نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے تمام گارڈ چوکنا ہوئے تھے۔ اپنے سامنے کھڑی گاڑی کو دیکھ کر انہوں نے اپنی اپنی پسٹلز کا رخ ارحام خانزادہ کی گاڑی کی طرف کیا تھا۔ وہ لوگ چاروں اطراف سے ارحام خانزادہ کی گاڑی کا گھیراؤ کر چکے تھے۔ ارحام نے اپنی پسٹل لوڈڈ کرتے اپنے چاروں طرف پھیلے گارڈز کو دیکھا تھا جو اس کی گاڑی پر اپنی پسٹل تانے کھڑے تھے۔ ارحام لمب بھینچے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ غصے اور اشتعال میں اپنے گارڈز کے بغیر نکل آیا تھا اور سلطان احمد شاہ کے گارڈز اس کی گاڑی کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھ گئے تھے۔ سلطان شاہ ایک بہت بڑے بہادر آدمی تھے۔ جہاں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی، پہلے بھی سلطان احمد شاہ کے ساتھ آ چکا تھا۔ سلطان شاہ کے گھر کے گرد لگے سیکیورٹی سسٹم نے اس کی پہچان کرتے اسے اس علاقے میں داخل ہونے دیا تھا، مگر اب گیٹ کے اندر وہ سلطان شاہ کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اپنی بیوی سے اسے ہر حال میں ملنا ہی تھا، اسے واپس اپنے ساتھ لے کر بھی آنا تھا، چاہے آج اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑتی۔ ارحام نے غصے سے سوچتے طنزیہ مسکراہٹ سے اپنے گرد پھیلے گارڈز کو دیکھا تھا۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے اس کی بیوی سے ملنے سے روک نہیں سکتی تھی۔ سلطان شاہ جتنا مرضی زور لگا لے، آج وہ ہر حال میں حور کو اپنے ساتھ واپس لے جانے کے لیے آیا تھا۔ ارحام خانزادہ کے آنے ہاتھ کی گرفت پسٹل پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ حور اس کی حویلی سے بے پردگی میں نکل آئی تھی۔ وہ یقیناً اپنا ہر رشتہ اس سے توڑ کر آئی تھی، یہ سوچ ہی اس کے حواس سلب کر رہی۔ ارحام خانزادہ نے ٹریگر پر اپنی انگلی کا دباؤ بڑھایا ہی تھا کہ یکدم گارڈز نے پیچھے کی طرف اپنے قدم بڑھائے تھے۔ ارحام نے حیرت سے ان گارڈز کو پیچھے کی طرف قدم بڑھاتے دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے شاہ مینشن کا بڑا سا آٹومیٹک گیٹ خود بخود کھلتا چلا گیا تھا۔ ارحام نے حیرانگی سے وہ گیٹ کھلا ہوا دیکھا اور گارڈز اپنی جگہ پر جا کے مستعدی سے کھڑے ہو چکے تھے۔ گیٹ ابھی تک کھلا تھا۔ گیٹ سے پار بہت بڑا چمچماتا ڈرائی وے نظر آ رہا تھا جس پر حد نگاہ نہیں ٹھہری تھی۔ ارحام اپنی گاڑی سٹارٹ کرتے گیٹ کے اندر داخل ہوا۔ اندر کھڑے گارڈز اور سیکیورٹی اہلکاروں نے اسے دیکھ کر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ لوگ اپنی پوزیشن سنبھالے مستعدی سے سپاٹ چہرہ لیے کھڑے تھے۔ ارحام سمجھ چکا تھا سلطان شاہ اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ اس علاقے میں بھی ان کی مرضی سے داخل ہوا ہے۔
وہ یہاں اس لیے داخل ہو سکا کیونکہ سلطان شاہ کو یہاں کی سیکیورٹی سسٹم نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ یقیناً اس کی تصاویر اور اس کی گاڑی کا نمبر ان تک پہنچ چکا تھا۔ باہر کھڑے گارڈز بھی سلطان شاہ کے حکم پر پیچھے ہوئے تھے، اس لیے اس کے اندر داخل ہونے پر کسی گارڈ سیکیورٹی اہلکار نے آنکھوں کی جنبش کرتے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، کیونکہ سلطان احمد شاہ کا سیکیورٹی واچنگ سسٹم آلریڈی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے اور ہم سب کچھ سمجھتے اپنے غصے پر قابو پانے کی ناکام سے ہی کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے اور اشتعال سے مزید سرخ ہو رہا تھا۔ ارحم خان زادہ اپنی گاڑی کار پورچ میں کھڑی کرتے اپنی پسٹل اپنی جیکٹ کی پاکٹ میں ڈالے گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ وہ اس وقت وائٹ جینز پر وائٹ شرٹ میں ملبوس تھا جس پر بلیک لیدر کی جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ وائٹ جینز جگہ جگہ سے اس کے ہاتھ سے نکلتے خون سے سرخ تھی، بالکل اس کی آنکھوں کی سرخی کی طرح۔ اس نے باہر نکلتے اپنے ہاتھ کو دیکھا جہاں سے ابھی بھی خون ٹپک رہا تھا۔ کانچ کے کئی ٹکڑے ابھی بھی اس کی ہتھیلی میں پیوست تھے۔ ارحام نے ایک نظر اپنے ہاتھ کو دیکھتے وہ کانچ کے ٹکڑے بے دردی سے نکالے تھے۔ ایک بار پھر سے خون روانی سے بہا تھا۔ ارحام نے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے رومال نکالتے ہوئے اپنی ہتھیلی پر رکھتے دباؤ ڈالتے خون کو روکا تھا۔ اسی رومال کو اپنی ہتھیلی پر اس نے بہت سختی سے باندھا۔ ایسے کرتے ہوئے اس کا چہرہ سرد اور سپاٹ تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ہی رنگ تھا، وہ تھی غیظ و اشتعال کی سرخی۔ ایک ہی تاثر تھا، وہ تھے سرد پتھریلے تاثرات جہاں ہر جذبہ مفقود تھا۔ تیز تیز قدموں سے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کے داخلی دروازے کی طرف بڑھتے قدم اسے داخلی دروازے کی بڑھنے کی دیر تھی، وہ بھی خود بخود کھل چکا تھا یا پھر اس کے لیے کھول لیا گیا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کے بھاری قدم ٹھہرے تھے، دوسرے ہی پل اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر کر معدوم ہوئی۔ وہ اپنے سر کو طنزیہ انداز میں جھٹکتے شاہ مینشن کے داخلی دروازے سے سلطان شاہ کے بڑے سے محل میں وہ داخل ہو چکا تھا۔ سلطان شاہ لاؤنج میں لگی بڑی اسکرین پر ارحام خان زادہ کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ ان کے علاقے کی حدود میں داخل نہیں ہوا تھا بلکہ داخل کیا گیا تھا۔ سلطان شاہ سرد نظروں سے ارحام خان زادہ کو دیکھ رہے تھے جس کی آنکھیں اسکرین پر سرخ دکھائی دے رہی تھیں۔ انہیں یقین تھا وہ آئے گا، مگر اتنی جلدی آئے گا، اس بات کا انہیں یقین نہیں تھا۔ جب سے انہیں پتہ چلا تھا حور ارحام خان زادہ کی حویلی میں ہے، وہ کل سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھے، اور جب سے پتہ چلا تھا حور سلطان شاہ ارحام خان زادہ کی بیوی ہے، وہ ارحام خان زادہ کی چلتی سانسوں پر بھی نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ آیا نہیں تھا، وہ لایا گیا تھا۔ وہ لندن میں ہے، اس بات کی بھی انہیں بخوبی خبر تھی۔ وہ اپنی میٹنگ بیچ میں ہی چھوڑ آیا تھا، اس بات کی بھی انہیں خبر تھی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے سوات پہنچا تھا اور اب یہاں تھا۔ سلطان احمد کی نظریں ارحام کے زخمی ہاتھ پر تھیں۔ وہ لب بھینچے سرد نظروں سے ارحام کو دیکھ رہے تھے۔ جو اب سیڑھیاں چڑھتے اوپر آ رہا تھا۔ سلطان احمد شاہ کے ہاتھ میں پکڑے ڈرنک کے گلاس پر گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی اور آنکھوں کا سرد پن بڑھتا جا رہا تھا۔
ارحم خان زادہ نے وسیع اور سیٹنگ ایریا کے چمچماتے سفید سنگ مرمر پر قدم رکھا ہی تھا کہ سلطان احمد شاہ کے ہاتھوں میں پکڑا ڈرنک کا گلاس دو حصوں میں تقسیم ہوتا ان کے ہاتھ کو زخمی کر گیا تھا۔ ان کے ہاتھ سے ٹپکتا خون اب سفید سنگ مرمر پر گرتا اسے داغدار کر رہا تھا۔ ارحم خان زادہ نے ان کے مقابل آتے ہوئے نیچے گرے ہوئے خون کے قطروں کو دیکھتے ان کے ہاتھ کو دیکھا جہاں سے خون ٹپک رہا تھا۔ سلطان احمد شاہ نے ارحم کو مسکراتے ہوئے دیکھتے اپنے کوٹ کی پاکٹ سے رومال نکالتے ہوئے اپنے ہاتھ سے کانچ کے ٹکڑے نکالے تھے اور پھر وہی رومال ہاتھ پر رکھتے خون کا دباؤ روکا تھا اور رومال اپنے ہاتھ پر سختی سے باندھا۔ ایسا کرتے ہوئے ان کے چہرے کے تاثرات بھی سخت اور پتھریلے تھے۔ ارحم یہ دیکھ کر تنزیہ مسکرایا تھا، یعنی وہ ٹھیک تھا۔ اس کے ہر ایکٹ پر یہاں سلطان شاہ نے نظر رکھی ہوئی تھی۔ کیا ہے نا، جب جب میری بیٹی مجھ سے ناراض ہوتی ہے میں ایسے ہی خود کو تکلیف پہنچاتا ہوں، اور یہ اس کے بچپن سے کرتا آ رہا ہوں۔ مجھ سے زیادہ پیار میری بیٹی سے کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر میری بیٹی سے کتنی بھی بڑی غلطی ہو جائے، وہ اپنی نادانی میں مجھے کتنا بڑا نقصان کیوں نہ پہنچا دے، میں نے کبھی اس پر ایک سرد نگاہ نہیں ڈالی، بلکہ سلطان احمد شاہ کی کبھی آواز بھی اس کے سامنے اونچی نہیں ہوئی، بلکہ انفیکٹ اس کے سامنے اونچی ہونے والی آواز کو میں اسی لمحے دبا دیتا ہوں۔ سلطان احمد شاہ نے ارحم خان زادہ کو سرد نظروں سے دیکھتے سلطان لاؤنج کے نرم صوفے پر بیٹھتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ جمائی تھی۔ ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے ایسا ہوتا ہے، مگر بیٹی کو رخصت کرنے کے بعد حقدار بدل جاتا ہے۔ اب یہ باتیں، یہ دعوے آپ پر سوٹ نہیں کرتے، ارحم سپاہر انداز میں کہتے ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا تھا۔ تم یہ بھول رہے ہو، میں نے اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کیا تھا۔ میرے نزدیک یہ رشتہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میری بیٹی کی یہ ایک بھول تھی۔ سلطان احمد شاہ ارحم خان زادہ کو خونخوار تاثرات سے دیکھتے گھرایا۔ سلطان شاہ کی بات پر ارحم خان زادہ کا سرخ و سفید چہرہ پہلے سے بھی زیادہ سرخ ہوا تھا، جیسے بدن کا سارا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا ہو۔ ارحم خان زادہ ضبط سے اپنے زخمی ہاتھ کی مٹھی سختی سے دبوچ گیا تھا۔ تو آپ کو پھر یہ بھی پتہ چل چکا ہے آپ کی بیٹی میری زندگی میں کیسے داخل ہوئی؟ اگر نہیں پتہ چلا تو اس سے پوچھ لیں، ایک ایک حرف آپ کو سچ بتا دے گی۔ جس دن وہ میری زندگی میں داخل ہوئی میں اسی دن تہیہ کر چکا تھا، اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا، مر جاؤں گا مگر اسے نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کے لیے اور آپ کی بیٹی کے لیے یہ بھول ہوگی۔ آپ کی لاڈلی بیٹی کا وہ بچپنا ہوگا، مگر میرے نزدیک یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ ارحم خان زادہ جواباً سرد انداز میں گرج اٹھا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اپنا مدعا بیان کرو۔ سلطان احمد شاہ صوفے کی سائٹ پر ہاتھ مارتے ہوئے دھاڑے تھے۔ اپنی بیٹی کے لیے اتنا جنون وہ مقابل کی آنکھوں میں برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ مقابل کی آنکھوں کی سرخی اور جنونیت سے وہ ڈر گئے تھے۔ میری زندگی چھین لائے آپ اور مجھ سے یہاں آنے کا مدعا پوچھ رہے ہیں۔ ارحم خان زادہ نے اپنی سرخ آنکھیں سلطان احمد شاہ کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ آبرو اچکائے سنجیدگی سے سوال داغا۔
6 ماہ سے سلطان احمد شاہ کی زندگی تمہاری حویلی میں تھی۔ حور کی جدائی میں پل پل میں اذیت ناک موت بھرا ہوں اور تم ایک رات برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ ایک رات کی بات کرتے ہیں، میں 2 پل اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ حرام خانزادہ سلطان احمد کی بات کاٹتے سرد آواز میں مخاطب ہوا۔ حرام خانزادہ سلطان احمد کی بات کاٹتے سرد آواز میں مخاطب ہوا۔ سلطان احمد شاہ ارحام کی بات پر خاموش ہو گئے تھے۔ خاموشی کا یہ وقفہ طویل ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سرد سرخ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان شاہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بغور ارحام خانزادہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جہاں غصے اشتعال کی سرخی کے ساتھ اذیت بھی رقم تھی۔ ایسی ہی اذیت ان کے چہرے کا بھی کبھی حصہ بنی تھی۔ جب انہیں لندن سے واپسی پر پتہ چلا تھا کہ مہر ماں ان کا گھر چھوڑ کر چلی گئی، وہ بھی ایسے پاگلوں کی طرح الٹے قدموں سے واپس لینے کے لیے نکلے تھے، مگر انہیں اپنی بیٹی کے لیے یہی جنونیت ہی تو نہیں چاہی تھی۔ ارحام خانزادہ کی جنونیت سے ڈر گئے تھے جو وہ مہر ماں کے لیے تھے۔ وہ کبھی نہیں چاہ سکتے تھے ان کی بیٹی کی زندگی میں ان جیسا کوئی آئے۔ سلطان احمد شاہ کی آنکھوں کے آگے وہ اذیت ناک منظر آیا تھا جس نے ان کا چین و سکون آج بھی لوٹا ہوا تھا، جب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے گولی مہر ماں کے پہلو میں ماری تھی۔ اس نے تڑپتے سسکتے ہوئے ان کی گود میں دم توڑا تھا۔ تلخ کربناک یادیں ان کے لہولہان وجود کو مزید لہولہان کر چکے تھے۔ سلطان احمد شاہ جلدی سے صوفے سے اٹھتے لاؤنج کی گلاس وال کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ ان کی سانسیں جیسے اس لمحہ رک گئی تھیں، ٹھہر گئی تھیں۔ ریڈ لباس میں خون میں لت پت اس کا وجود نظروں کے سامنے آیا تھا۔ وہ اپنی جنونیت میں اس کی جان لے چکے تھے۔ سلطان احمد شاہ نے اپنا زخمی ہاتھ گلاس وال پر پوری قوت سے دے مارا تھا۔ اسی لمحے کا سوچتے وہ آج بھی اذیت کے انتہا پر تھے۔ وہ جتنا جلے تھے، تڑپے تھے، پل پل اذیت ناک موت مرے تھے، مگر آج تک اپنے فعل پر پچھتائے نہیں تھے، کیونکہ مہر ماں صرف ان کی تھی۔ وہ کبھی بھی اس پر کسی کی ایک نظر برداشت نہیں کر سکتے۔ مہر ماں کی بے وفائی کے لیے موت ہی بہتر سزا تھی۔ سلطان احمد شاہ اپنا زخمی ہاتھ گلاس وال پر مارتے اس پر سر ٹکا کے تھے۔ ارحام صوف پر بیٹھا گلاس وال سے نظر آتا سلطان شاہ کے عکس کو وہ غور دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ گلاس وال پر جمائے گہرے سانس لے رہے تھے۔ میری بیٹی میری زندگی ہے، مجھ سے زیادہ میری بیٹی سے کوئی پیار نہیں کر سکتا۔ میں ہمیشہ سے چاہتا تھا میری بیٹی کی زندگی میں جو آئے اسے مجھ سے بھی زیادہ پیار کرے، مگر مجھے ایسا لگتا ہے تم وہ انسان نہیں ہو۔ سلطان احمد شاہ ارحام کی طرف پلٹتے ہوئے سنجیدگی سے بولے، بات تو آپ بھی جان چکے ہیں کہ آپ کی بیٹی سے یہ بات تو آپ بھی جان چکے ہیں آپ کی بیٹی سے میں آپ سے کئی گنا زیادہ پیار کرتا ہوں، مگر آپ کی بات ماننے سے انکاری ہے۔ ارحام صوفے سے اٹھتے ان کے مقابل آتے تنزیہ لہجے میں مخاطب ہوا، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ مجھ سے زیادہ میری بیٹی سے کوئی بھی پیار نہیں کر سکتا۔ سلطان احمد شاہ ناگواری سے سرد انداز میں بولے،
وہ چاہتے تھے حور کی زندگی میں ان سے زیادہ محبت کرنے والا انسان آئے، مگر کوئی ان سے بن کر ان کی بیٹی سے کرنے کا دعویٰ کرے وہ بھی قبول نہیں تھا۔ ارحام آہستگی سے قدم بڑھا تھا، سلطان شاہ کے مقابل آیا تھا۔ آپ میری حویلی میں اپنے گارڈز لے کر داخل ہوئے، کیونکہ آپ کو اپنی بیٹی کو حاصل کرنے کے لیے جان لینی پڑتی تو آپ لیتے۔ آپ اس کے لیے جان لے سکتے ہیں، اور میں آج اس شاہ مینشن میں اسے لینے کے لیے تنہا آیا، کیونکہ اپنی بیوی کو حاصل کرنے کے لیے مجھے جان دینی بھی پڑتی تو میں دیتا۔ میں اس کے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں۔ ثابت ہوتا ہے میں آپ سے کئی گنا زیادہ اس سے پیار کرتا ہوں۔ وہ سلطان احمد شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولا، جس سے پیار کیا جائے اسے کبھی تکلیف نہیں دے سکتے، اپنی جان سے زیادہ اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ سلطان احمد شاہ نے حام کی سرد آنکھوں میں اپنی سرد نظریں گاڑے سے جتایا تھا۔ جب سے پیار ہوا ہے اسے ہی تو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی عزت ارحام خانزادہ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ جس سے پیار کیا جائے اسے کبھی تکلیف نہیں دے سکتے، اپنی جان سے زیادہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک اسی بات پر ارحام خانزادہ کسی کی بھی جان لے سکتا ہے، اپنی عزت پر میں کسی کو بھی آنچ نہیں پہنچانے دے سکتا، چاہے وہ انسان مجھے جان سے زیادہ ہی کیوں نہ پیارا ہو۔ اس کی سزا میرے نزدیک دہشت ناک ہے۔ جس نے غلطی سے بھی میری عزت کو آنچ پہنچائی اس کی موت میرے ہاتھوں ہی لکھی ہے۔ ارحام خانزادہ سرد آواز میں بولتا، اپنی مٹھیاں دبوچ گیا تھا۔ ابھی تو اس کی عزت کو آنچ پہنچانے والی اس کی نازک بیوی ہی تھی، جو اسے جان سے زیادہ پیاری تھی، جسے بخشنے کا وہ ارادہ نہیں رکھتا تھا، جو آج بے پردہ مردانے میں چلی آئی۔ ارحام خانزادہ کی نظروں کے سامنے اس کا دو آنچھا روپ آیا تھا۔ وہ غصے سے اپنی آنکھیں سختی سے میچ گیا تھا۔ سلطان احمد شاہ بغور اس کے ایکسپریشن دیکھ رہے تھے۔ جانتے ہو میں اتنی رات کو بھی ادھر کیوں ہوں؟ میری بیٹی مجھ سے ناراض ہو کر اپنا کمرہ بند کر چکی ہے، اور اب میں ساری رات ادھر کھڑا رہوں گا جب تک وہ دروازہ نہیں کھولتی۔ تو میں یہاں سے پتہ چل کیا ہوگا میرے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ سلطان احمد شاہ نے اس پر حور کی ویلیو باور کرواتے ہوئے اپنا سگار سلگاتے لبوں سے لگایا تھا۔ آپ ساری رات ادھر کھڑے رہیں گے، وہ دروازہ نہیں کھولے گی، مگر میری ایک آواز پر وہ دروازہ کھول لے گی، صرف ایک پکار پر، اور یہیں سے آپ کو پتہ چل جائے گا میں اس کے لیے کیا معنی رکھتا ہوں۔ یہاں بات آپ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے یہ اہمیت نہیں رکھتا، اس کے لیے کیا معنی رکھتا ہے یہ اہمیت رکھتا ہے۔ بھی سنجیدگی سے بولتے اپنا سگریٹ اور لائٹر پینٹ کی پاکٹ سے نکالتے سگریٹ سلگا کر لبوں سے لگایا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ سلطان احمد شاہ نے اس کو ایکٹ کو بغور دیکھتے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ ان کا دماد تو ان سے کئی ہاتھ آگے تھا، اب ان کی نظروں کا سرد پن بڑا تھا۔ میں یہاں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں حور سلطان احمد شاہ نہیں، بلکہ اب حور ارحام خانزادہ ہے۔ وہ جیسے بھی میری زندگی میں آئی، مگر اب وہ میری عزت، میری بیوی ہے، جسے کسی قیمت پر میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ارحام خانزادہ نے اٹل لہجے میں بولتے سگریٹ کا گہرا کش لیا تھا۔
پتہ ہے تمہیں اپنے سامنے اتنا بولنے کا موقع کیوں دے رہا ہوں؟ کیونکہ تم نے میری بیٹی کی مدد کی، اس کی حفاظت کی، تم سے تمہاری بیٹی چھیننے کا سبب بنی، مگر تم نے اسے معاف کرتے اپنایا۔ اگر کوئی مجھ سے میری بیٹی چھینتا تو میں اسے زندہ زمین میں گاڑ دیتا۔ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ سلطان احمد شاہ نے آبرو چکائے وہ سوال پوچھا جو انہیں کب سے بے چین کیے ہوئے تھا۔ کیا کبھی مقابل نے ان کی بیٹی کو تکلیف پہنچائی ہے؟ اگر ایسا ہوتا وہ اپنی کوٹ کی پاکٹ میں موجود پسٹل سے مقابل کا سینہ چیر دیتے۔ سلطان احمد کا ہاتھ ان کی کوٹ کی پاکٹ میں دیکھ کر ارحام سر کو جھٹکتے خفیف سا مسکرایا۔ ارحام نے اپنی کوٹ کی پاکٹ سے پسٹل نکال کر سلطان احمد شاہ کی طرف اچھالی تھی۔ سلطان احمد شاہ نے حیرت سے وہ پسٹل کیچ کی۔ آپ کو تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پسٹل سے چاہے تو میرا سینہ چھننی کر دے، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ اس سے اچھا موقع آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ کے سوالوں کا جواب کبھی بھی آپ کو ملا۔ جو فیصلہ آپ کریں گے وہ فیصلہ سن کر ہی میں اپنی پسٹل کی گولیاں آپ کے سینے میں اتار دوں گا۔ مرنا اور مارنا قبول ہے، مگر اس سے حق کی دستبرداری قبول نہیں ہے۔ ارحام سنجیدگی سے بولا تھا۔ میرے سوال کا جواب نہیں دیا تم نے۔ سلطان احمد شاہ نے پسٹل پر سوفر پھینکتے اپنا سوال یاد کروایا۔ جو جان سے پیارے ہونے جان سے نہیں مارتے۔ ارحام کے جواب پر سلطان احمد کے ہاتھ میں سگال لرزا تھا۔ مہرماں بھی تو انہیں جان سے زیادہ پیاری تھی، وہ تو اس کا قتل آسانی سے کر چکے تھے۔ یہاں سلطان احمد شاہ کی آنکھوں میں یکدم پانی جمع ہوا تھا۔ وہ رخ پلٹے، بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑ کے وہ اپنے اندر کا غم چھپائے ارحام خانزادہ کی طرف بڑھے تھے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، میری بیٹی نے تمہارے ساتھ غلط کیا، مگر تم نے ان 6 ماہ میں میری بیٹی کی حفاظت کی، اس کی عزت کی حفاظت کی۔ وہ تمہاری 4 دیواری میں محفوظ رہی۔ اگر تمہاری حویلی کے مکین اسے پناہ نہ دیتے وہ کہاں جاتی؟ یہ سوچ کر ہی میں لرز اٹھتا ہوں۔ اگر تم اس رات میری بیٹی کی مدد نہ کرتے وہ غلط ہاتھوں میں بھی جا سکتی تھی۔ تم نے ان 6 ماہ میں اسے مان دیا، اسے ایک رشتہ دیا۔ اسی بات نے کہیں نہ کہیں تم نے سلطان احمد شاہ کو خرید لیا ہے۔ ایک یہی بات تمہارے حق میں پلس پوائنٹ بن جاتی ہے۔ سلطان احمد شاہ کی آنکھیں ڈبڈبائی تھیں۔ سلطان احمد شاہ نے اپنی آنکھیں اپنی انگلیوں سے مسلتے ہوئے ٹیبل سے ہور کے کمرے کی چابی اٹھاتے اپنی مٹھی میں دبائی۔ جس دن سے وہ میری زندگی سے گئی تھی میں سکون کی نیند نہیں سو سکا، اگر آج وہ میری زندگی میں واپس آئی ہے مجھے احساس ہوا ہے اب تو نیند مجھ پر حرام ہو چکی ہے۔ اسے کھونے کے ڈر سے میں اب کبھی سو نہیں پاؤں گا۔ اس کی طرف سے شاید ہی میں اب کبھی لاپرواہی اختیار کر سکوں، مگر تمہاری موجودگی مجھے اس کی طرف سے لاپرواہ کر چکی ہے۔ سلطان احمد شاہ نے سنجیدگی سے کہتے ہور کے کمرے کی چابی ارحام خانزادہ کو پکڑائی۔ ارحام خانزادہ نے سلطان احمد کے ہاتھ سے وہ چابی پکڑی۔ آج کی رات تمہارے ادھر موجود ہونے سے شاید میں سکون سے سو جاؤں۔ یہاں سے سیدھا لیفٹ سائڈ پر ہور کا کمرہ ہے۔ ارحام کی آنکھوں میں الجھن دیکھتے سلطان احمد شاہ نے سنجیدگی سے ہور کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ ارحام نے کچھ پل دیکھنے کے بعد ہور کے کمرے کی طرف بڑھا۔
سلطان احمد شاہ کی سرد آواز پر اس کے بھاری قدم رکے تھے، مگر وہ پلٹا نہ تھا۔ ایک بات یاد رکھنا، تم نے کبھی غلطی سے بھی میری بیٹی کو تکلیف دی ہوئی، اس کے ایک آنسو کا بھی سبب بنے، میں ہر رشتہ، تمہارا ہر احسان بھول جاؤں گا، اور یہ بھی کہ تم میری بیٹی کے لیے کتنی اہمیت رکھتے ہو۔ سلطان شاہ کی بات پر اس کے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجی تھیں۔ وہ کچھ پل ٹھہرا تھا، پھر اپنے بھاری قدموں کی رفتار سے اس کمرے کی جانب بڑھا جہاں آج اس کا قہر برسانے کا ارادہ تھا۔ رام کمرے کا لاک کھولتے اندر داخل ہوا تو کمرہ فل ہیٹڈ تھا، اور سامنے ہی راؤنڈ شیپ بیڈ پر بغیر کمبل کے لیٹی تھی۔ ہم خانزادہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ اس ایک وجود کے لیے کل سے ایک پل چین کا نہیں محسوس کر سکا تھا۔ وہ اپنے بھاری قدموں کی رفتار سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ اس کے قریب بڑھتے بیڈ کے قریب رکا۔ وہ بلیک کلر کی باریک نیٹ کی نائٹی میں ملبوس اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے سلکی براؤن بال تکیے پر بکھرے تھے۔ نیٹ کی باریک نائٹی میں اس کا بدن پوری طرح عیاں تھا۔ ایک باریک گاؤن کے نیچے بے حد چھوٹی سی سلک کی لوز سی سلیو لیس ٹاپ پہنی ہوئی تھی جو گھٹنوں سے اوپر آتی تھی۔ اس کی سڈول ٹانگیں، اس کی برہنہ پشت اس باریک نائٹی میں جگمگ کر رہی تھی۔ اس کی برہنہ پشت نیٹ کے گاؤن سے 14ویں کے چاند کی طرح روشن تھی۔ برہنہ پشت پر اس کی شدتوں کی سوغاتیں عیاں تھیں۔ ارحام نے اس کے ہوش ربا وجود پر قہر بار نگاہ ڈالی۔ حویلی کے کمرے میں اس کے سامنے اس سے قدرے بہتر نائٹی پہننے میں اس کی جان چاہتی تھی۔ وہ لمحوں میں سرخ گلاب بن جاتی تھی۔ کمرے میں اس حلیے میں دیکھ کر ارحام خانزادہ کے لہو میں ایک بار پھر سے فشار بلند ہوئے تھے۔ وہ کیا اس سے نگاہ سے پہلے اپنے کمرے میں ایسے ہی حلیے میں رہتی تھی؟ ارحام خانزادہ یہ سوچ کر مزید بے چین ہوا تھا۔ آنکھیں مزید سرخ ہوئی تھیں۔ ارحام نے جبڑے بھینچتے ہوئے اس پر جھکتے اسے کندھے سے تھام کر سیدھا کیا۔ وہ پرسکون گہری نیند سو رہی تھی۔ نقوش کو دیکھتی ایک سکون سام اس کے رگ رگ میں سمایا تھا۔ ارحام کی نظریں اس کے چہرے سے ہوتی اس کے نشیب و فراز پر جا ٹھہر گئی تھی۔ سلیو لیس نائٹی کے سٹیپ کندھوں سے نیچے ڈھلکے تھے، جس سے اس کے دلکش چاندی جیسے نشیب و فراز اپنے جلوے بکھیرے تھے۔ اس کی گہرائیوں پر اس کی گہری شدتوں کے نشان پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ ہم لب بھینچے اسے دیکھے گیا۔ اسے چھوڑ تو آئی تھی مگر اپنے مہکتے وجود سے اس کی شدتیں، اس کا لمس، اس کی مہک مٹا سکتی تھی بھلا؟ اس کے بدن پر شدتوں کے نشان کے ساتھ ساتھ اس کی مہک بھی رچی بسی تھی۔ ارحام خانزادہ مزید اس کے قریب ہوا۔ وہ ابھی بھی گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ کبھی اتنی گہری نیند نہیں سوتی تھی۔ اس کے قریب سے جانے کی دیر ہوتی تھی پٹ سے آنکھیں کھول لیتی تھی۔ نیند میں بھی اس کے لمس اس کی مہک کو پہچان لیتی تھی۔ ارحام خانزادہ نے اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جمائے اسے بغور دیکھا۔ وہ گہری نیند میں مدھم سانسیں لے رہی تھی۔
اس کے ایک ایک نقش کو دیکھے ارحام کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ بھی کوئی دیکھے وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آج بنا کسی چادر کے سب کے سامنے تھی۔ ارحام کی سانسوں کی تپش اس کے چہرے پر بڑھتی جا رہی تھی۔ لیٹس کاؤنٹ ڈاؤن بگن۔ مسز ارحام خانزادہ، تم تب تک ہی سکون میں ہو جب تک تم سو رہی ہو۔ آج سوتے ہی رہو تو تمہارے لیے اچھا ہے۔ ارحام اس کے کان میں جھکتے، اس کی کان کی لو کو لبوں سے کاٹتے، مدھم سرگوشی میں پھنکارا تھا۔